السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں ذکر کرنا چاہوں گا میرے زراعت کے 3 استاد محترمین۔ نمبر 1 امتیاز حسین پنجوتھا صاحب سرگودا سے، شاہد انعام اللہ خان صاحب درخانہ گاؤں سرگودا سے، اور سید عدیل شاہ صاحب رجوانہ سادات ہمارے جھنگ سے۔ تو زراعت میں یہ میرے استاد ہیں، ہمارے گروپس ہیں۔ گروپ نمبر 5 میں ہوں، درخت اور قدرتی کھیتی۔ ان کے آگے استاد صاحب استاد آصف شریف صاحب، میرے دادا استاد، ان کی ایک آڈیو سننے کو ملی گروپ میں، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، تو میں نے اس کو لکھ لیا کاغذ پہ، آج یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں، بڑی پیاری باتیں ان کی۔ وہ کہتے ہیں جی، پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے بنیادی اصول ہیں، ان کا استعمال آپ اپنے حالات، زمین، فصل کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہر کسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، سرکمسٹینسز مختلف ہوتے ہیں، چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اصول بتائیں جی 3۔ پہلا اصول یہ ہے کہ زمین کو پانی سے ڈبونا نہیں ہے مکمل۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ زمین میں ہل نہیں چلانا، یہ کھیتی باڑی کی بات ہو رہی۔ زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا، ملچنگ کرنی ہے۔ ملچنگ میری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ وہ نامیاتی مادے کو بچھانا ہے 2، 3، 4، 5 انچ موٹا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 عمل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لمبے لمبے کھیت بنانے چاہیے، 2 فٹ گہرا ہل چلانا چاہیے ایک دفعہ، پہلی اور آخری دفعہ ہے یہ حل، اس کے بعد حل ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ باتیں غلط ہیں، جتنا حل اتنا پھل، اس کی طرف پھر آئیں گے کبھی۔ تو پھر زمین کو دھو دینا ہے پانی کے ساتھ، وہ تاکہ زہر جو ہے وہ اندر چلا جائے، ڈیلیوٹ ہو جائے، کم ہو جائے۔ ہم نے زہریلا بہت کر دیا نا زمین کو، مردہ بھی کر دیا، زہریلا بھی۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی آپ نے اس میں کور کراپ لگانی ہے، وہ لوسرن بھی ہو سکتا ہے، الفا الفا، وہ جنتر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کی ملچنگ کرنی، یہ ملچنگ کا کام بھی کرتی ہے۔ لوسرن اٹ سیلف ایک لائیو ملچ ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد ہمیں پھر باہر سے کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ زمین کی تیاری ہو گئی ایک طرح سے، اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی نقد آور فصل لگا دینی، کیش کراپ۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں، مثلا آپ کے پاس ملچ نہیں ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو پھر اس کا ایک آسان حل ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہی کیش کراپ لگا دیں۔ تو اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے لوگوں سے جب باتیں کی کسانوں سے، تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے جی آپ کے طریقے سے ہم کر لیں، ہمیں نقصان ہو جائے، پھر فصل کم آ جائے۔ پھر چلے میں مان لیتا ہوں پہلے سال فصل کم آ سکتی ہے، 5 من 10 من بھی اگر کر لیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نقصان نہیں ہوگا۔ ادھر سے آپ بہت سارا خرچہ بچا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ 12 سے 15 ہزار بچا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کاشتکاروں نے بتایا 30 ہزار، اس سے بھی زیادہ خرچہ ہوتا ہے پر ایکڑ، ایک تو وہ بچ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تو کہ آپ کی فصل جو ہے وہ قیمتی ہے، وہ اچھی قیمت دے جاتی ہے آپ کو نا، اچھے پیسوں میں بک جاتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوتا ہے۔ چلیں، انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا اس میں کہ آپ جو ہے نا پہلی دفعہ ہی وہ لگا سکتے ہیں کیش کراپ۔ تو خدشات لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتے ہیں کہ فصل کم ہو جائے، نقصان ہو جائے، نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد ہمیں جو ہے سال 6 مہینے میں حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری پہ انحصار ہو، اور کوئی بھی چیز ہمیں فالتو سے باہر سے خرید کے نہ ڈالنی پڑے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری کھادیں آپ کو غیر ملکی اس سے بھی لانی پڑتی ہیں، زر مبادلہ خرچ کر کے، تو دیٹ از ان ملینز اینڈ بلینز، وہ بھی بچانا ہوتا ہے ہم کو۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے، کوئی پہلی فصل لگا کے کر لیتا ہے، کوئی دوسری فصل میں یہ مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پکنک ہی پکنک ہے۔ اچھا، پکنک اصل میں پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کی ایبریویشن ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بڑی اس میں تھوڑا حصے مزاح بھی نظر آ رہی ہے ان کی، زومینی بات کر گئے ہیں وہ۔ کہتے ہیں ایک تو
پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے نام پکنک ہے. دوسرا یہ کہ پھر ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے، پھر تو ہم پکنک ہی منا رہے ہوتے ہیں اس میں نا. یہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے. یہ چیز میرے دل کو لگی کہ کسانوں کو، لوگوں کو، پاکستانیوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد مزے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جس میں پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، زندگی کا لطف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. پودے بھی، ماحول بھی، مٹی بھی زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مٹی زندہ، پھر وہ میری دوسری ویڈیوز دیکھیے آپ، 2 منٹ کی ویڈیوز ہیں. اس میں نے زندہ مٹی، مردہ مٹی، قدرتی نظام کاشتکاری، ان ساری چیزوں پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی پودے بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سارا ایک نظام بحال ہو جاتا ہے اور ہم ایک تفریحی زندگی میں، ریکریشن لائف میں چلے جاتے ہیں. اور ہمیں جتنی جلدی ہے اس چیز کو حاصل کر لینا چاہیے. تو یہ جناب بڑے سنہری الفاظ تھے میرے دادا استاد محترم آصف شریف صاحب کے. میں اپنے باقی جن استادوں کا ذکر کیا ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں. میں ان سے گاہے بگاہے ہدایت و رہنمائی لیتا رہتا ہوں. تو میرا یہاں تک پہنچنا انہی کا مرہون منت ہے، جس میں ہمارے امتیاز پنجوتا صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. وہ تقریباً 6 گروپ چلا رہے ہیں اور بہت سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں دیتے ہیں، اور ان کی بڑی قربانی ہے، بڑی سیکریفیکیشن ہے. باقی بھی استاد محترم ہیں میرے لیے سارے. میرے لیے وہ سب محترمین ہیں جنہوں نے مجھے کچھ سکھایا. حضرت علی کہتے ہیں جس نے آپ کو ایک لفظ سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہے. میں ان سب سے انسپائرڈ ہوں، ان کا شاگرد ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.